الرحمن الرحیم۔ آج سورہ شعراء کا آیات نمبر 123 سے 123 to 159 ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم پہلے اس میں انشاءاللہ ہم پہلے حفظ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد مفہوم پہ آتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ حضرت ہود کے سلسلے میں قوم عاد کی جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا وہ مختلف جگہ پر قرآن میں دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ حضرت نوح کی تباہی کے بعد جو دنیا میں قوم آئی جس کو عروج عطا ہوا تھا، وہ یہ قوم عاد تھی جس کا یہ ذکر ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف میں فرمایا، یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو کہ نوح کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا، یعنی سب سے بڑی جو ہے ان کو خلافت دی۔ یعنی جسمانی حیثیت سے بھی یہ بڑے تنومند اور زوراور لوگ تھے، کیونکہ سورہ اعراف نے فرمایا، اور تمہیں جسمانی ساتھ میں خوب تنومند کیا، اور اپنے دور میں یہ بے نظیر قوم تھی، کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی نہیں تھی۔ سورہ فجر میں فرمایا، جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اس کا تمدن بڑا شاندار تھا، اونچے اونچے ستونوں کے بلند و بالا، یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگ بناتے تھے۔ اس کی وہ خصوصیت تھی ان کی، اس کے لیے وہ اس وقت کی دنیا میں مشہور تھے یہ لوگ۔ اور سورہ فجر میں ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے آدھے ارم کے ساتھ، ستون سے بڑی بڑی عمارتوں والے۔ اس مادی ترقی اور جسمانی زوراوری نے ان کو سخت متکبر یعنی پراؤڈ کر بنا دیا تھا، انہیں اپنی طاقت کا اتنا بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ نے فرمایا، رہے آج تو انہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے بڑھ کر، اور انہوں نے یعنی زیادہ ہمارے سے بکر کوئی نہیں ہے۔ ان کا سیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھا، یعنی جو لوگ بہت ہی خران تھے اور اپنے ہی چلاتے تھے، ان کے آگے کسی کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس میں انہوں نے سورہ ہود میں فرمایا، اور انہوں نے حق جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، یعنی جو ایبسولوٹ ہماری ہی بات مانے لوگ یہ چاہتے تھے، وہ ان کو وہ فالو کرتے تھے۔ مذہبی حیثیت سے یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے، بلکہ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کو اس بات سے انکار تھا کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ سورہ اعراف میں فرمایا، انہوں نے ہود سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ یہاں سے سنیے کہ آج نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہوں نے، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ آگے کہتے ہیں، یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر ان سے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی محض اپنی عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، شو بازی کرنے کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہو، جن کا کوئی استعمال اس میں نہیں ہوتا، جن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، جن کا کوئی فائدہ اس کے سوا نہیں کہ بس تمہاری دولت شوکت کی شانداری دکھائی جائے اور نشانی کے طور پر یہ کھڑی رہے۔ اور یہ بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی تمہاری دوسری قسم کی تعمیرات ایسی ہوتی ہیں کہ اگرچہ استعمال کے لیے مگر ان کی شاندار اور ان کو جو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس طرح بناتے ہیں، تو اس طرح اپنی دولت، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے ہو، یعنی لگا دیتے ہو، جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہو، جیسے تمہاری زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ عیش کا اہتمام کرو، یعنی انتظام کرو، اس کے سوا کوئی چیز نہیں جس کی تمہیں فکر ہو۔ یہ اس ٹاپک کو آپ ایڈریس کرنا ہے۔ یہ شاندار عمارتیں جو ہیں کسی ایک قوم میں رونمائی اس وقت ہوتی ہیں جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے، یعنی سوسائٹی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو بلڈنگ تھے جو گرفت کی تھی، اس سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف عمارتیں ہیں خود بجائے کوئی قابل اعتراض تھی، بلکہ دراصل وہ اس حیثیت سے ان کی
ایڈریس کر رہے تھے کہ فساد تمدن اور تہذیب پر گرفت کر رہے تھے۔ ان عمارتوں کے ذکر نے انہیں اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑی عمارتیں اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھری ہوئی ہیں۔ اور یہ جب فرمایا، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، جب بات بن کر ڈالتے ہو، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اپنی معیار زندگی بلند کرنے میں تم اس قدر غلو کر گئے، یعنی ایکسٹراویجنٹ ہو گئے ہو کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں، محل اور قصر درکار ہے، یعنی عالیشان مکان چاہیے، بڑے بڑے مکان چاہیے، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی بلا ضرورت عالیشان عمارتیں بنا ڈالتے ہو، جن کا کوئی مصرف یعنی کوئی یوز نہیں ہوتا سوائے اس کے اظہار قوت ہو اور ثروت کے سوا نہیں، یعنی بس اپنی بڑائی بتائے۔ لیکن تمہارا معیار انسانیت اتنا گرا ہوا ہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سرزمین میں کوئی انصاف نہیں۔ گرد و پیش کے ضعیف قومیں جو ہیں، ویک نیشنز، خود اپنے ملک کے اندر جو غریب لوگ ہیں، سب تمہارے جبر و ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور کوئی تمہاری اس ایکسٹراویجنس سے بچا نہیں رہ گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا تھا کہ کس طرح سے جبار بن کے حکومت کرتے تھے۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے جسے تم جانتے ہو، یعنی تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے یہ سب یکساں ہے۔ یہ باتیں تو یہیں ہوتی چلی آئی ہیں، یعنی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں، صدیوں سے، سینکڑوں سال سے ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا، اور ایسے ہی ان کے اخلاق اور معاملات تھے۔ کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی کہ ہم پر آ جائے گی؟ یعنی اندازہ لگائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان پر تو کوئی آفت نہیں آئی، تو ہم پر کیسے پڑ جائے گی آفت؟ اس طرح سے زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو پہلے ہی وہ عذاب آ چکا ہوتا جس سے تم ڈراتے ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ ایسی باتیں پہلے بھی بہت سے مذہبی خفتی اور اخلاق کی باتیں بگاڑنے والے کرتے آئے ہیں، اگر دنیا کی گاڑی جس طرح چل رہی تھی اسی طرح چلے جا رہی ہے۔ تم جیسے لوگوں کی باتیں نہ ماننے کا یہ نتیجہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ گاڑی کسی صدمے سے دو چار ہو کر الٹ گئی ہو یا تہذیب جو ہے ختم ہو گئی ہو۔ یہ چیز وہ لوگ آرگو کرتے تھے، اور آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اس قوم کے ہلاک ہونے کی جو تفسیر قرآن شریف میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک زور کی آندھی اٹھی، یہ لوگ دور سے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر سمجھے کہ کوئی گھٹا چاہیے، یعنی خوشیاں منانے لگے کہ خوب بارش ہوگی، مگر وہ تھا خدا کا عذاب۔ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ایسی طوفانی ہوا چلتی رہی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس نے آدمیوں کو اٹھا کر پھینک دیا، ہو سکتا ہے یہ یعنی پاورفل ٹورنیڈو ٹائپ کی چیز۔ اس کی گرمی اور خشکی کا یہ حال تھا کہ جس چیز پر گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، یعنی اس کو کھیل کر دیا۔ اور یہ طوفان اس وقت تک نہیں تھما، نہیں رکا جب تک کہ ظالم قوم کا ایک ایک آدمی ختم نہیں ہو گیا۔ بس ان کی بستیوں کی کھنڈری ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اور آج کھنڈرات بھی باقی نہیں ہے۔ عقاب کا ایریا جو ہے وہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے۔ یہ میں بھی آپ کو نقشے میں دکھاتا ہوں کہ یہ کون سی جگہ پر یہ عقاب کے لوگ تھے جہاں پر یہ رہتے تھے، اور ان کی حالت یہ ہے اس جگہ کی کہ وہ کوئی سینڈ جسے کہتے ہیں، وہ پورا ریگستان ایک خطرناک ایریا بن گیا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بیان کیا تھا، سورہ عقاب میں بھی آئے گا۔ تو یہ اس لیے ہم آپ کو ایک نقشہ بعد میں بتاتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری قوم کا ذکر کیا ہے، اس میں ہے سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ قوم سمود جو تھی ان کے پیغمبر صالح تھے۔ اس میں یہ ہے کہ آج کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا ان کے جو ابھی گزرے، اس میں یہ ہے کہ اس کی تمدنی ترقی نے بھی بالآخر وہی شکل اختیار کی جو آج کی ترقی نے کی تھی، یعنی جو پچھلی قوم نے عمارتیں بنانے کی بلند ترین وہ کیا تھا، ویسے یہ بھی لوگ کرنے لگے تھے برسوں کے بعد۔ تو معیار آدمیت پست پست ہوتا جا رہا تھا، اور معیار زندگی بلند سے بلند ہو رہا تھا۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالیشان قصر یعنی بلڈنگز اور پہاڑوں میں جو ہے اس کو کاٹ کر پہاڑوں کو غاروں جیسے مکان بن رہے تھے، دوسری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا، اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہو رہی تھی۔
قوم کے بدترین مفسد لوگ ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے. اونچے طبقے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سرشار تھے. حضرت صالح کی دعوت حق نے اگر اپیل کیا تو نچلے طبقے کے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو کیا. اونچے طبقوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، یہ کہہ دیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی حضرت صالح کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے لوگوں کی زبان میں قرآن میں نقل کی گئی ہے. وہ یہ سورہ ہود میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں. میرا یہاں پر آپ فرما رہے ہیں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس انہیں اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ تمہارا عیش دائمی اور ابدی ہے، یعنی ہر وقت تم ایسی رہو گے؟ کیا اس کو کبھی زوال آنا نہیں ہے؟ کیا تم سے کبھی ان نعمتوں کے حساب نہیں لیا جائے گا اور کبھی ان اعمال کی باسطوس نہیں ہوگی؟ یعنی چیک اینڈ بیلنس تم نہیں کر رہے ہو، ایک دن آنا ہے. تو ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشیاں رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. یہ وہ قوم ہے جو پہاڑوں کو کھود کر کے کارف کر کے اپنے بڑے یعنی گھر بناتی تھی. اس کا نقشہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور اس لیے سمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے، انہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کی تھی. اس کے علاوہ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے ہاں میدانی علاقوں میں بڑے بڑے گھر بھی تعمیر کرتے تھے. جیسے سورہ اعراف میں فرمایا ان تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن اس پہ فارغین سے روشنی ڈالتے ہیں. یعنی لفظ کے معنی ہیں بڑائی اپنی دولت اور اپنے کمال فن کی نمائش کے لیے، کوئی حقیقی ضرورت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک بگڑے ہوئے تمدن کی شان یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈنگ کی جگہ نہیں پاتے، دوسری طرف امیر اور اہل ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں. تو یہ ان کی جو عمارتیں ہیں ابھی بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں جو ان کے ایریا میں ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں. ان باغوں چشموں میں، ان کھیتوں نخلستان میں جن کے خوشی رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا تو محض ایک شہرزادہ آدمی ہے. یعنی شہرزادہ یعنی مجنون آدمی ہے، اور جو ہے دیوانہ جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس پر جو جن آ جاتا ہے اسے یہ لوگ دیوانہ کہتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا تو محض ایک شہرزادہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہم تجھے خدا کا بھیجا ہوا کیسے مان لیں؟ لیکن اگر تو اپنے اللہ کی طرف سے آنے کا کوئی دعوے میں سچا ہے تو کوئی ایسا معجزہ یعنی محسوس کرنے والا معجزہ دکھا جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے. مجھے آپ یہاں پر انہوں نے جو مطالبہ کیا اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. تو صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی پی لینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا. یہاں پر یہ ذرا دیکھیے معجزے کے مطالبے پر آپ نے دیکھا کہ اونٹنی پیش کی گئی ہے. تو محض ایک عام اونٹنی نہیں تھی جیسے ہر عرب کے پاس ہوتی ہے، بلکہ ضرور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں، اس کی خلقت میں کوئی ایسی چیز تھی جسے معجزے کے طور پر پیش کرنا معقول ہوتا. اگر حضرت صالح اس مطالبے کے جواب میں یوں ہی کسی اونٹنی کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت ہی فضول حرکت ہوتی جس کی کسی پیغمبر تو درکنار ایک عام آدمی بھی نہیں کر سکتا. یہ بات یہاں تو صرف کلام کے سلسلے میں یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ لیکن دوسرے مقامات پر قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس اونٹنی کے وجود کو یعنی اس کے آنے کو معجزہ کہا گیا. سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پہ ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ الفاظ بڑے زور سے ہیں کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم سمود کے سامنے آنکھوں دیکھتے اونٹنی لے آئے، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے تو نہیں بھیجتے.
اس پر مزید یہ چیلنج ہے کہ جو اونٹنی کو میدان میں لے آنے کے بعد کافر قوم کو دیا گیا، اس کی نوعیت ایسی تھی کہ ایک معجزہ ہی اس کو پیش کر کے چیلنج کیا جا سکتا تھا. یعنی یہ جو فرمایا کہ تم جو ایک دن یہ پانی پیے گی اور کوئی سے نہ چھڑنا ورنہ ایک بڑے برے دن کا عذاب آئے گا، مگر انہوں نے اس کو اس کی کوچیں کاٹ دی، آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ دیا. یعنی ایک دن تنہا یہ اونٹنی تمہارے کنواں اور چشموں سے پانی پیے گی اور ایک دن سارے قوم کے آدمی اور جانور پیئیں گے. خبردار اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ بھٹکنے نہ پائے، یعنی نہ آئے. یہ چیلنج بجائے خود نہایت ہی سخت تھا، لیکن عرب کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا چیلنج ہو نہیں سکتا. وہاں تو پانی ہی کے مسئلے پر خون خرابے ہوتے تھے. قبیلے سے لڑ جاتا تھا، جان جوکوں کی بازی لگا کر کسی کنویں یا چشمے سے پانی لینے کا حق حاصل کیا جاتا تھا. اس سرزمین میں کسی شخص کو اٹھ کر یہ کہنا کہ ایک دن میری ایک اکیلی اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دوسرے دن ہی پانی پی سکیں گے، یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے. ایک زبردست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہیں سن سکتی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے کہ چیلنج کرنے والے کے پیچھے کتنے شمشیر زن یعنی کتنے تیر انداز فوجی کھڑے ہیں جو مقابلے میں اٹھنے والوں کو کچل دیں گے. لیکن حضرت صالح نے بغیر کسی لاؤ لشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج اپنی قوم کو دیا، اور قوم نے نہ صرف یہ کہ ان کو کان لگا کر سنا بلکہ بہت دنوں تک ڈر کے مارے اس کی تعمیل بھی کرتی رہے. سورہ راف اور سورہ ہود میں اس پر اتنا زور ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، چھوڑ دو اسے، خدا کی زمین میں چلتی پھرے، ہرگز اسے برے ارادے سے نہ چھونا. یعنی چیلنج صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہر دوسرے روزے کے لیے اونٹنی دن بھر سارے علاقے کے پانی کو اجارہ داری کرے گی، بلکہ اس سے مزید چیلنج یہ تھا کہ وہ تمہارے کھیتوں، باغوں، نخلستانوں، ہر جگہ چراگاہوں میں گھومتی پھرے گی، جہاں جائے گی جائے گی، جو کچھ چاہے گی کھائے گی. خبردار جو کسی نے اسے چھیڑا تو یہ ان کو کہا گیا تھا، اور یہ ان کا چیلنج تھا. یہ مطلب نہیں کہ جس وقت انہوں نے حضرت اب یہ یہاں پر آ کے نہیں چھیڑنا کہہ دیا مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی کیا ہوا یہ نہیں مطلب ہے کہ فوراً انہوں نے یہ سن کر اونٹنی کو پکڑ کر کاٹ دیا، بلکہ اس پر ہوا یہ کہ کافی مدت تک یہ اونٹنی ساری قوم کے لیے ایک مسئلہ بنی رہی. لوگ اس پر دلوں میں جلتے رہے، مشورے ہوتے رہے. آخرکار ایک من چلے سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے. سورہ شمس میں شق کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ ذنب شقاہا، جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی. اور سورہ قمر میں فرمایا انہوں نے اپنے رفیق سے اپیل کی، آخرکار وہ یہ کام اپنے ذمہ لے کر اٹھا اور اس نے اس کی کوچیں کاٹ دی. تو آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قرآن میں دوسرے مقامات پر اس سزا کی تفصیل بیان ہوئی ہے. وہ یہ کہ جب اونٹنی مار ڈالی گئی تو حضرت صالح نے اعلان کیا 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو. اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھی جیسے باڑھ کی پہاڑیں لگی ہوئی ہیں. سوکھی جھاڑیاں جانوروں کے آمد رفتے پر ہو جاتی ہیں. نہ ان کے سنگین خطر انہیں اس آفت سے بچا سکے، یعنی بڑے بڑے محل کی کوئی مدد کر سکے، نہ پہاڑوں میں کھودے ہوئے غار ان کو کچھ ہیلپ کر سکے. یہ جو ہے ان کی حیثیت سے بالکل تباہ ہو کے رہ گئی. اب میں آپ کو یہ پیٹرا کے یہ عمارات بتا رہا ہوں جہاں پر یہ کھود کر عمارات یہ نہیں بناتے تھے، اور ان کو وہ اتنے پریسائز بناتے تھے کہ اس پر تو کافی ریسرچ انگلینڈ میں ہو رہی ہے، جو کبھی فرصت میں آپ کو بتاؤں کہ لیزر سے وہ کس طرح سے چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے ناپ تول کے یہ کار کیا ہے کہ اس کو کار کرنا دیکھنے میں تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے پتھر اور اس کو کار کر دیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے کیا ہے. آج کل جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو ناپا ہوگا، کس طرح اس کو کار کیا ہوگا. تو یہ ایک الگ اسٹڈی ہے. اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قوم عاد کا علاقہ یہ ہے جہاں پر احقاف کہلاتا ہے. یہ مکہ مدینہ، یا قوم سمود کا علاقہ یہاں ہے مدین کے قریب. اور یہاں پر قوم لوط وغیرہ، قوم شعیب کے بارے میں بھی کچھ یہاں دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس وقت جو ہے یہ 2 قوموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں.
اور یہ جو ہے آج کل کا جو یمن ہے یہ ایریا، اس ایریا میں بھی کیا نام ہے احقاف جو لکھا ہوا ہے، احقاف یہ ریگستان ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ریگستان ہے. اور ایک اسٹڈی کے لیے ایک برٹش کو گیا تھا اور اس نے بہت ان کے بدوؤں کو کہا کہ ہم پیسے لے لو اور ہمیں بتاؤ یہ ایریا، تو اس سے راضی نہیں ہوئے کیونکہ اس قدر خطرناک ہے. اگر کوئی آدمی پاور رکھ دے تو اس میں ہی چلا جاتا ہے. گویا ویری ہائیلی پاورڈ قسم کی کوئی چیز ہے جو نیچے کھینچ لیتی ہے، اور کوئی سلور ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ایریا ہے جو اس ایریے میں نظر آتا ہے، جو آج کل یعنی سورہ احقاف میں اس کا ذکر ہو رہا ہے گا، انشاءاللہ ہم سے پڑھیں گے. تو یہ ہوتا ہے عبرت کے لیے نشانیاں. اگر کوئی ماننے والا ہو تو اس کے لیے ایک چھوٹی نشانی بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن جو نہیں ماننے والا ہو تو بڑی نشانی بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور صحیح ہدایت دے. صدق اللہ علیہ.